أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف نے بات اپنے دل میں رکھ لی اور اس کو ان پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ کہا تم بہت برے لوگ ہو اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اس کی حقیقت کو خوب جانتا ہے۔ یہ سورہ یوسف کی 77 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیت میں یہ مضمون آ رہا تھا کہ ہر عالم سے بڑھ کر کوئی دوسرا عالم ہوتا ہے۔ کوئی بھی اہل علم کو یہ غرہ نہ ہو اور اس کو یہ بات دھوکے میں مبتلا نہ کر دے کہ وہی وقت کا سب سے بڑا عالم ہے۔ اور ایک بات یہ فرمائی گئی اس سلسلے میں کہ ہر عالم سے زیادہ علم کی انتہا جو ہے وہ ایک علیم ہے اللہ تعالی جس کے پاس علم کی انتہا ہے۔ اور اب ان آیتوں میں جو ہے ان کا واقعہ پھر سے چلا رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کے لیے جو تدبیر اختیار کی تھی، اب ہوا یہ کہ ان کے سامان میں سے جو پیالہ برآمد ہوا تو اس کی وجہ سے ان کو رکھنے کے لیے آسانی ہو گئی۔ جب الزام لگایا گیا اس پورے قافلے پر، ان بھائیوں کے اوپر چوری کا الزام لگا تو انہوں نے اپنے اوپر سے الزام کو نکالنے کے لیے، اپنی براعت کا اظہار کرنے کے لیے اور اپنی شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے اور اپنی پاک بازی اور پاکیزگی کا اظہار کرنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ یہ کوئی قابل تعجب بات نہیں ہے، اگر اس نوجوان نے اگر چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کا جو سگا بھائی تھا اس نے بھی ایسی ہی چوری کی تھی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی انہوں نے چور کہہ دیا۔ اور ان لوگوں کے تعلق سے یہ کہا کہ یہ تو ہمارے سگے بھائی ہیں نہیں، یہ ہمارے باپ شریک بھائی ہیں، اللہ کے بھائی ہیں۔ اور اپنی پاکیزگی اور اپنے بڑے اخلاق، اچھے اخلاق اور اچھے کردار ہونے کا اظہار کرتے ہوئے ان کو بالکل کمزور کردار کا مالک بتانے کی کوشش کی اور ان کو بے ایمان کہہ دیا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام پر جو الزام انہوں نے لگایا تھا کہ یہ بنیامین جو ہے ان کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے، تو اس واقعے کی طرف وہ لوگوں نے اشارہ کرنے کی کوشش کی تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن میں پیش آیا تھا۔ اصل میں ہوا یوں تھا، جس واقعے کو در منشور نے بھی لیا ہے اور ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں اس کو بیان کیا ہے مختلف روایتوں سے، حضرت اسحاق بن محمد اور حضرت مجاہد امام تفسیر کی روایتوں سے اس کو نقل کیا ہے کہ یہ دونوں بھائی جب پیدا ہوئے، حضرت یوسف کے بعد حضرت بنیامین کی پیدائش ہوئی، ان سے چھوٹے تھے وہ۔ بنیامین پیدا ہونے کے بعد ان کی ماں کا انتقال اسی وقت ہو گیا، تو یہ دونوں چھوٹے بچے تھے اور ان کی پرورش کا بڑا مسئلہ تھا۔ اس لیے ان کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو ان کی پھوپھی کے گھر رکھ دیا، یعنی بچوں کی پھوپھی کے پاس ان کو چھوڑ دیا گیا ان کی پرورش کرنے کے لیے، کیونکہ ضروری تھا کہ عورت ان کی دیکھ بھال اور نگرانی اور حفاظت کرے کیونکہ بچے چھوٹے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر بڑی شان رکھی تھی شروع سے ہی، جو بھی ان کو دیکھتا ان کا گرویدہ ہو جاتا، ان سے بے حد محبت کرنے لگتا۔ ایسا ہی معاملہ ان کی پھوپھی کا بھی تھا جو ان کی پرورش کر رہی تھی، وہ بھی اپنی نظروں سے ان کو اوجھل ہونے دینا نہیں چاہتی تھی کسی بھی وقت۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی جگہ پر تڑپتے تھے بچوں کے لیے محبت میں، حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ بھی بہت چاہتے تھے،
اور چاہتے تھے کہ واپس بلا لیا جائے، لیکن بچے چھوٹے تھے۔ جب تھوڑا چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ واپس بھیج دیا جائے، لیکن پھوپھی نہیں چاہتی تھی کہ ان کو اپنی نظروں سے دور کرے۔ لیکن جب کہ مطالبہ ہوا تو اصرار کے بعد بھیجنا ہی پڑا، لیکن بھیجنے کے بعد پھوپھی نے ایک تدبیر کر دی اس سلسلے میں کہ ان کو کس طریقے سے روکا جائے، کہ اپنے کمر کا جو پٹکا تھا اس کو یوسف علیہ السلام کے کپڑوں کے نیچے کمر پر باندھ دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ میرے پاس سے یہ چیز چوری ہو گئی ہے۔ اور جب وہ کمر کا پٹکا یوسف علیہ السلام کے پاس سے برآمد ہوا تو اس قانون کی بنا پر کہ کس کے پاس سے اگر کوئی چیز برآمد ہو جائے تو وہ اس کو جو ہے رکھا جا سکتا تھا، تو یوسف علیہ السلام پھر سے پھوپھی کے حوالے کر دیے گئے اور پھر ان کی زندگی بھر ان کے پاس ہی رہے مرتے دم تک۔ اس کے بعد پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے۔ لیکن یہ جو واقعہ پیش آیا تھا اس کے بارے میں ہر ایک کو معلوم تھا، اس میں ادنا سا بھی شک و شبہ نہیں تھا یوسف علیہ السلام کی برات کے سلسلے میں۔ حقیقت کا علم ان کے بھائیوں کو بھی تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہاں پر ٹھہر کر یہ الزام لگا دیا کہ یہ کوئی قابل تعجب بات نہیں ہے، اس کا بھائی یوسف بھی ایسا ہی تھا۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ جس شخص کے سامنے اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں وہ خود یوسف ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یوسف کے بارے میں اب تک کیسے غلط جذبات اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے۔ جو شخص ایک بے گناہ پر جھوٹا الزام لگاتا ہے وہ اپنے آپ کو گراتا ہے، وہ اپنے برے ہونے کا ثبوت فراہم کرتا ہے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا، لیکن دل میں اس بات کو سمجھ لیا۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، تم بہت برے لوگ ہو۔ دل ہی دل میں کہا کہ کس قدر برے ہو تم کہ تم نے ایک بے گناہ پر چوری کا الزام لگایا ہے۔ تم تو آدمیوں کو غائب کر دیتی ہو، سامان کو غائب کرنا تو کم جرم ہے اگر دیکھا جائے تو اس کے مقابلے میں، لیکن وہ بھی غلط ہے۔ تم سامان کے مقابلے میں آدمیوں کو غائب کر دیے، آدمی کی چوری کرا دیجیے اور مجھے وہاں سے نکال کر میرے باپ سے مجھ کو دور کر دیا، جدا کر دیا۔ تم کیسے لوگ ہو؟ واللہ عالم بما تصفون، اللہ تعالیٰ بہت خوب جانتے ہیں اس بات کو، اس حقیقت کو۔ قالوا یا ایہا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین۔ کہنے لگے اے عزیز، اس کے والد بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، لہٰذا اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم دیکھتے ہیں آپ بڑے نیک ہیں۔ اب دیکھا کہ بات نہیں بن رہی ہے، یوسف علیہ السلام نہیں مان رہے ہیں اپنے بھائی کو چھوڑنے کے لیے، تو منت سماجت کرنے لگے اور ان کے سامنے اپنے آپ کو یہ کہہ کر پیش کرنے لگے کہ اے عزیز، ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، ان کا لحاظ کرتے ہوئے آپ اس نوجوان کو چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی اور کو رکھ لیجئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے خدا ترس انسان ہیں، آپ لوگوں پر احسان کرتے ہیں، اس سے پہلے ہمارے اوپر بھی آپ احسان کر چکے ہیں، یہ احسان بھی ہمارے اوپر آپ کیجئے۔ قال معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون۔ اس نے کہا اللہ کی پناہ اس بات سے کہ ہم اس کو چھوڑ کر جس کے پاس ہماری چیز نکلی ہے کسی اور کو پکڑ لیں، اگر ہم ایسا کریں تو ظالم ہوں گے۔ یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے ایسا کرنا، یہ اس وجہ سے بھی کہ اس کا مسئلہ اور اس کا فتویٰ تو تم لوگ ہی دے چکے ہو کہ جس کے پاس سے کوئی چیز نکل جائے چوری کی تو پھر اس کی جزا یہی ہوگی کہ اس شخص کو روک لیا جائے، اور اگر ہم اس کی جگہ کسی اور کو روکیں گے تو ہم ظالم قرار پائیں گے اور ہم ایسا کرنے والے نہیں ہیں۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔
جب وہ اس سے مایوس ہو گئے تو الگ ہو کر مشورہ کرنے لگے۔ ان میں جو بڑا تھا اس نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد تم سے اللہ کے نام پر عہد لے چکے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں بھی تم سے تقصیر ہو چکی ہے؟ میں تو ابھی اس ملک سے جانے والا نہیں جب تک کہ میرے والد مجھے حکم نہ دیں یا اللہ میرے حق میں کوئی فیصلہ نہ فرمائے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اب مایوس ہو گئے، اور مایوس ہو کر سب بھائی مل کر ایک طرف الگ سے بیٹھے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ اور ان میں کا جو بڑا تھا کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ وہ یہودا تھا، جس کا نام قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کہنے لگا کیا تم کو پتہ نہیں ہے کہ اس بچے کو لے کے آتے وقت ہم لوگوں نے اپنے والد سے کیا عہد و معاہدہ کیا تھا؟ وہ ہم سے عہد لے چکے تھے، اور ہم نے یہ پکا عہد کیا تھا کہ ہم اس کو واپس لائیں گے اور اس کی حفاظت کریں گے، جبکہ اس سے پہلے ہم نے یوسف کے معاملے میں بھی ان سے ایسا ہی عہد کیا تھا، لیکن ہم سے قصور ہو چکا ہے اس وقت بھی، اور اب ہم کیا منہ دکھائیں گے اپنے والد کو؟ فلن ابرح الارض حتى یاذن لی ابی او یحکم اللہ لی، لہٰذا میں تو یہاں سے ٹلنے والا نہیں ہوں، میں یہیں پر بیٹھا رہوں گا یہاں تک کہ والد مجھے اپنے پاس بلا لے یا اللہ تعالیٰ کوئی اور فیصلہ کر دے ہمارے تعلق سے، ورنہ میں اپنے والد کو منہ نہیں دکھا سکتا اس صورت میں کہ اس سے پہلے بھی ہم سے قصور ہو چکا ہے یوسف کے بارے میں، اب اس بچے کے بارے میں بھی اگر ہم ایسا ہی کریں گے تو وہ ہماری بات کا اطمینان کرنے والے تو ہے نہیں، وہ خیر الحاکمین، اللہ تعالیٰ ہی کوئی فیصلہ فرما دے، وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، تم لوگ اپنے والد کے پاس جاؤ اور کہو ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم نے وہی بات بیان کی جو ہمارے علم میں آئی، غیب کے نگہبان تو ہم تھے نہیں۔ اب دوسرے بھائیوں کو کہا کہ جاؤ اپنے والد کے پاس جا کر کہو کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم تو وعدے کے مطابق اس کی حفاظت کرتے ہی رہے تھے، لیکن جب کہ آپ کے بیٹے نے چوری کر لی ہے تو چوری کے الزام میں پکڑا گیا ہے، اور ہم اس بات کی ضمانت تو آپ کو نہیں دے سکتے تھے، نہ ہی ہمارے پاس غیب کا علم تھا کہ اس سے پہلے سے کہ وہ کیا کرنے والا ہے، ہم تو اس بات کا عہد کیے تھے آپ سے کہ اس کی حفاظت کریں گے اور اس کو واپس آپ کے پاس لائیں گے، لیکن اب معاملہ کچھ ایسا ہو گیا ہے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم ٹھہرے تھے، اور اس قافلے والوں سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے یہ جھوٹ بول چکے تھے، والد کو دھوکہ دے چکے تھے اور چوری کر چکے تھے، اس لیے اب ان کو اس بات کا یقین تھا کہ اب والد تو بات ماننے والے نہیں ہیں، ان کو اطمینان ہم نہیں دلا سکتے، اس لیے ان کا حوالہ دے کر کہنے لگے کہ آپ فلاں سے دریافت کر لیجئے، فلاں سے دریافت کر لیجئے، جو قافلہ ہمارے ساتھ آیا تھا وہ قافلے والوں سے پوچھ لیجئے کہ واقعہ کیا پیش آیا تھا، یا ہم جہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں ملک مصر میں وہاں پر آپ حالات دریافت کر سکتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، کیا واقعی ہم جو ہے جرم کیے ہیں، یہ آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے تعلق سے انہوں نے اپنے والد کو اطمینان دلانے کے لیے اپنے بھائیوں سے کہا کہ جا کر اپنے والد سے یہ سارا واقعہ بیان کرو اور کہو ان کے سامنے کہ ہم سچے ہیں، بالکل یعنی بے شک ہم سچے ہیں، ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے ہیں، جس کا یقین اگر آپ کو نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ کو یقین نہیں آئے اس کے اوپر، آپ کو اس پر اعتماد نہ ہو، لیکن آپ تحقیقات اگر کریں تو آپ کو اس بات کا پتہ چل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔